کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2%۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھائی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں، اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہم پٹرول ہی کو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2% کا نہیں چھوڑا، لیکن ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 2% کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2% کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جو 6ٹھی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو۔ تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کی نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2% کی ہو جائے تو فہو المرام، وہ تو مقصد ہے نا۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں، آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا ہے میری جان چھوٹ رہی ہے یار، اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے۔ تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے، اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنے غم ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے، جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو۔ تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو۔ یہ کسی کے باپ میں بھی اس دم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے
وہ بھی نہ رکھے ہم. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے, وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے.